أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تألیف ہے، کتاب ہے۔ اس کتاب کا آج 5واں باب شروع کریں گے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ پہلے باب میں کیا تھا، تاکہ جان سکیں کہ اس باب کا پچھلے ابواب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو پہلا باب تھا توحید کی فضیلت کے بارے میں اور ان گناہوں کے بارے میں جو توحید کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا باب تھا کہ جو توحید کا حق ادا کرے گا، توحید کے تقاضوں کو مکمل طور پہ پورا کرے گا، وہ جنت میں جائے گا بغیر کسی حساب کتاب کے، یعنی کہ یہ توحید کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ پہلا باب تھا توحید کی فضیلت اور دوسرا باب توحید کی سب سے بڑی فضیلت، اور تیسرا باب تھا الخوف من الشرک، کہ توحید جیسا عظیم سرمایہ آپ کے پاس آ چکا، توحید جیسی عظیم نعمت آپ کے پاس موجود ہے، اب آپ شرکیہ امور سے ڈرتے رہیں، کہیں یہ شرکیہ امور آپ کو اس عظیم نعمت سے محروم نہ کر دیں۔ اس کے بعد باب نمبر 4 الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ یہ توحید جو ایک عظیم نعمت ہے آپ کے پاس موجود ہے، اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسروں کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی اور یہ الفاظ کہنے کی دعوت دیں، تلقین کریں۔ اور آج ہے 5واں باب، باب تفسیر التوحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تفسیر توحید، یہ باب ہے توحید کی شرح کے بارے میں، توحید کی وضاحت کے بارے میں۔ تفسیر، وضاحت کرنا، شرح کرنا۔ تو یہ باب ہے توحید کی تفسیر کے بارے میں، کہ وہ توحید جس کی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس کا معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ باب ہے توحید کی شرح کے بارے میں، وشہادت اللہ الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، اس کی وضاحت کے بارے میں، یعنی کہ توحید کا مطلب کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو کیا فرق ہے توحید میں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے میں؟ توحید اور لا الہ الا اللہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید میں توحید کی تینوں اقسام بھی آ سکتی ہیں۔ توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی عبادت میں ایک ماننا۔ توحید ربوبیت، یہ ماننا کہ وہ افعال جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا ایک اللہ، رزق دینے والا ایک اللہ، سارے امور کی تدبیر کرنے والا ایک اللہ، ہر چیز کا اصل مالک ایک اللہ۔ تو یہ باب ہے توحید کی تفسیر کے بارے میں، توحید کی وضاحت کے بارے میں، توحید کے بیان کے بارے میں، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کے بارے میں یہ باب ہے۔ شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینا۔ اور اللہ الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ لا نفی جنس کے لیے ہے، کوئی بھی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔
جو عربی زبان کے قواعد کی معرفت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ مقدر ہے، ایک لفظ جو ہے وہ سائلنٹ ہے، ایک لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، موجود نہیں ہے، اس کے بغیر معنی پورا نہیں ہوتا۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، تو آپ کہیں گے لا الہ موجود، کوئی معبود موجود نہیں ہے، کسی معبود کا وجود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے آپ کہیں گے کہ الہ لا کا اسم ہو گیا اور موجود لا کی کیا ہوگی؟ خبر۔ یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن جب ہم دائیں بائیں نظر دوڑاتی ہیں پتہ چلتا ہے معبود تو بہت سارے ہیں، معبود تو ہزاروں میں ہیں، تو پھر کیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی معبود کا وجود ہی نہیں ہے؟ وجود تو ہے، کیا بت معبود نہیں ہے؟ ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی معبود ہو گئے۔ کئی مسلمان، کئی اولیاء، کئی شہداء ان کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی معبود ہو گئے۔ معبود تو بہت سارے ہیں۔ اس لیے اب غور کرنا پڑے گا کہ وہ لفظ جو مقدر ہے، جو غیر موجود ہے لیکن اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم کہیں گے وہ لفظ ہونا چاہیے حق، لا الہ حق الا اللہ، یا لا الہ بحق الا اللہ، حق، یعنی کہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کی عبادت برحق ہو، درست ہو، سوائے اللہ کے۔ یعنی کہ اللہ کے علاوہ کئی معبود ہیں لیکن ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے، ناجائز ہو رہی ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ تو وہ معبود جو معبود برحق ہو، جس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب جو لفظ ہم نے مقدر مانا وہ کیا ہے؟ حق، لا الہ حق الا اللہ، اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ باب کے بعد آیات لے کر آئے ہیں، قرآن کریم کی آیات۔ تو امام صاحب کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ باب قائم کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیات بھی لے کر آتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی لے کر آتے ہیں، کیونکہ دین کے مصادر دو ہی ہیں، قرآن اور حدیث۔ اور دونوں مصدر ایک جیسے ہیں، حجت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے، شریعت ہونے کے اعتبار سے دونوں کا مقام و مرتبہ ایک جیسا ہے۔ البتہ تلاوت کرنے کے لحاظ سے، تلاوت پہ اجر و ثواب ملنے کے لحاظ سے، تلاوت نماز میں کرنے کے لحاظ سے ان امور میں قرآن احادیث سے آگے ہے، اور احادیث ظاہر ہے ان کی تلاوت نماز میں نہیں کی جا سکتی، تو اس لحاظ سے یقیناً قرآن کریم بہت آگے ہے۔ لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے کہ جو بات قرآن میں آئی اس پہ بھی عمل کرنا ضروری، اور جو بات حدیث میں آئی اور حدیث ثابت ہو گئی تو اس پہ بھی عمل کرنا ضروری، اس لحاظ سے قرآن و حدیث کا درجہ ایک جیسا ہے۔ وقول اللہ تعالی، تو یہ باب ہے توحید کی شرح کے بارے میں اور شہادت لا الہ الا اللہ کی شرح کے بارے میں، وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے، 57۔ اور کتاب التوحید کے کئی ایڈیشن ایسے ہیں
جن میں یہاں پہ 2 آیتیں ہیں، ایک آیت نمبر 56 اور ایک 57، 56 57، اور دونوں موجود ہوں تو معنی صحیح معنوں میں واضح ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آغاز کروں گا آیت نمبر 56 سے، 56 سے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ قل آپ کہہ دیں، ادعو تم پکارو، تم دعا کرو، الذین ان سے، زعمتم جنہیں تم نے گمان کر رکھا ہے۔ کیا گمان کر رکھا ہے؟ معبود، یعنی کہ لفظ یوں ہوگا زعمتم، زعمتموہم آلہۃ، لفظ آلہہ یہاں پہ مقدر ہوگا کیونکہ زعامہ جو ہے اس کے بعد 2 مفعول آیا کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیں کہ تم پکارو ان کو، زعمتموہم آلہۃ من دونہ، جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود سمجھ رکھا ہے، معبود گمان کر رکھا ہے، ان سے دعائیں کرو، پکارو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ نہیں اختیار رکھتے، وہ نہیں قدرت رکھتے، وہ نہیں مالک ہیں تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کے۔ الضر تکلیف، کشف دور کرنا، ولا تحویلا، اور تحویل کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دینا۔ تو جن کو تم نے معبود گمان کر رکھا ہے یہ نہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ اس تکلیف کو تم سے کسی اور کی طرف بھیج سکتے ہیں۔ پیغام کیا ملا اس آیت میں؟ پیغام یہ ملا کہ عبادت اس کا حق ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہو، جو نفع و نقصان کا مالک نہیں وہ معبود بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو تم نے میرے علاوہ معبود گمان کر رکھا ہے وہ تمہاری کوئی تکلیف ہی دور کر دیں، کوئی بیماری دور کر دیں، تمہیں بھوک لگ جاتی ہے بھوک کا سلسلہ ختم کر دیں، بھوک لگے ہی نہ، تمہیں پیاس لگ جاتی ہے پیاس کا سلسلہ ہی ختم کر دیں تم سے، اور کئی تمہاری تکلیفیں ہیں وہ دور کر دیں، یا بالکل ہی دور کر دیں یا تم سے ہٹا کر کسی اور کی طرف بھیج دیں، کچھ تو کریں نا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو خود محتاج ہیں، جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو حاجت مند ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اولئک اس میں اشارہ ہے وہ، الذین جن کو، یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اب جس کی دعا کی جائے وہ کیا، جس سے دعا کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معبود ہوتا ہے۔ جس کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر، جس کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر پکارا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ نظر تو نہیں آتا لیکن میری سن رہا ہے، جس کو میں پکار رہا ہوں وہ نظر تو نہیں آتا لیکن میری حاجات پوری کر سکتا ہے، میرے بارے میں وہ علم رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں پریشان ہوں، اس کو پتہ ہے کہ میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، اور اگر اس نے میری بات مان لی، میری دعا سن لی تو میری تکلیف دور کر دے گا۔ تو اس انداز سے پکارا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا، اور یہ عبادت ہے۔ تو فرمایا اللہ نے اولئک الذین یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، وہ طلب کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، الوسیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ، ذریعہ، وہ تلاش کرتے ہیں کوئی ذریعہ الی ربہم، اپنے رب تک پہنچنے کا۔ ایہم اقرب، جو ان میں سے
زیادہ قریب ہیں، یعنی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان میں سے جو زیادہ اللہ کے قریب ہیں وہ اللہ کے قریب ہونے کے باوجود اللہ کے اور قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ تو اس وسیلے کی تلاش میں رہتے ہیں جو وسیلہ انہیں اللہ کے قریب کر دے۔ اور وسیلے سے مراد کیا؟ نیک اعمال۔ وہ تو تلاش کرتے رہتے ہیں کون سا ہم نیک عمل کریں جس کے ذریعے ہم اللہ کے مزید قریب ہو جائیں، یعنی کہ تم انہیں معبود خیال کرتے ہو جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے تھے، وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، وہ اپنے آپ کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک روایت پہ غور کیجئے گا۔ یہ روایت وہ ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ 3030 اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے 4714 4714۔ راوی کون ہے؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، آیت نمبر 57 کی تفسیر میں، 57 کی تفسیر میں، کہ کان نفر من الانس، انسانوں کا ایک گروہ، یعبدون نفر من الجن، وہ جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فاسلم النفر من الجن، وہ جن جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ انسان جن جنوں کی عبادت کرتے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ واستمسک الانس بعبادتہم، لیکن یہ انسان ان کی عبادت پہ قائم رہے، ان کی عبادت اب بھی کرتے رہے۔ فنزلت، تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ جن کو یہ پکارتے ہیں بطور معبود، جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے کسی وسیلے کی تلاش میں رہتے ہیں، ایہم اقرب، جو ان میں سے زیادہ قریب ہیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اولئک الذین، جن کو یہ پکارتے ہیں، ان سے مراد کون ہیں؟ جب آپ پرانی تفسیریں اٹھائیں گے، سلف صالحین کے اقوال اس بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان معبودوں سے مراد، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کسی جیسا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کی عبادت کرتے تھے، کسی نے کہا اس سے مراد فرشتے ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد جن ہیں، اور کسی نے کہا اس سے مراد انسانوں میں سے اولیاء اور صالحین ہیں۔ تو درست جواب کیا ہے؟ درست بات یہ ہے کہ یہ سب شامل ہیں اس میں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون، تو جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، وہ تو خود ایسا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں جو انہیں اللہ کے مزید قریب کر دے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کا ہمارے باب سے کیا تعلق قائم ہوا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ توحید پہ آنا چاہتے ہیں تو اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے آپ لا تعلق ہو جائیں، ان کی عبادت کے آپ منکر بن جائیں، اور یہ مان لیں کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ایک اللہ ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جو مستغنی اور بے نیاز ہے، جس کے سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں آیت نمبر 13 میں 13 میں کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو من دونہ اللہ کے علاوہ،
اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے ہوئے ہلکے سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، چاہے جائے کہ تمہیں بیٹا دیں، تمہیں شفا دیں، تمہارا کوئی بڑا کام کریں، وہ تو کوئی معمولی سی چیز کے بھی مالک نہیں، کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے وہ۔ تو پتہ چلا کہ دعا اس سے کرنی چاہیے، معبود اس کو ماننا چاہیے جو نفع و نقصان کا مالک ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو مستغنی اور بے نیاز ہو، جو سب کی حاجتیں پوری کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں ہی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، سب کے سب لوگ، کیا نبی کیا ولی، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور ایک اللہ ہی مستغنی اور بے نیاز ہے۔ تو جو مستغنی اور بے نیاز ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، دعا اسی سے کی جائے گی، عبادت اسی کی جائے گی، سجدہ اسی کو کیا جائے گا، رکوع اسی کو کیا جائے گا۔ وقولی، اور یہ باب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بھی ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سورہ زخرف آیت نمبر 26 اور 27، 26 27۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، اور باپ سے مراد یہاں پہ ان کا حقیقی باپ ہے۔ کئی لوگ اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ قرآن میں تو والد کہا گیا ہے، باپ کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بسا اوقات چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ تو اب کیا جواب ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ باپ کا معنی باپ ہوتا ہے، اب کا معنی باپ ہوتا ہے، اب کا معنی والد ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ والد سے مراد چچا ہوگا تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی علامت ہونی چاہیے۔ شریعت نے اگر ان تمام آیتوں، تمام حدیثوں میں باپ سے مراد چچا لیا تھا تو شریعت کوئی نہ کوئی اس بارے میں نشانی چھوڑتی، کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا، کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی، کسی حدیث میں وضاحت آ جاتی، لیکن ایسا کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ باپ سے مراد ان کے حقیقی باپ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، تو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے۔ کون سی قوم؟ وہی قوم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت بھی کرتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا، اننی، بے شک میں، براء، مکمل طور پہ لا تعلق ہوں۔ برا فعال کے وزن پہ ہے، صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہوگا اچھی طرح، لا تعلق۔ اننی براء، بے شک میں لا تعلق ہوں، مما تعبدون، ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی کہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کی بھی، اوروں کی بھی، میرا ان تمام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں ان تمام کا منکر ہوں، میں ان کو معبود نہیں مانتا، میں ان کو عبادت کے لائق نہیں مانتا، عبادت کے لائق میں صرف اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے توحید،
یہ ہے لا الہ الا کا معنی و مفہوم، کہ ایک اللہ کو معبود برحق ماننا اور باقی سب کی عبادت کا انکار کرنا۔ یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہودیوں کو حق دیا جائے کہ وہ جس کی عبادت کرنا چاہیں کریں، عیسائیوں کو حق دیا جائے وہ جس کی عبادت کریں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر ایک کا جو معبود ہے وہ برحق ہے، وہ ٹھیک ہے، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان صرف وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ان کا انکار کرے اور اچھی طرح وعدے کرے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میرا معبود ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو جن کی تم عبادت کرتے ہو معبود نہیں ہیں، میں ان کو معبود نہیں مانتا، میں ان کا منکر ہوں۔ یہ ہے توحید۔ اور یہاں پہ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا الذی فطرنی، میرا تعلق صرف اس سے ہے، میں معبود اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں معبود صرف اس کو مانتا ہوں جسے اللہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہا الا اللہ، بلکہ کہا الا الذی فطرنی، کہ سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس سے اشارہ ملا کہ ایک اللہ کی عبادت کیوں میں کرتا ہوں؟ کیونکہ وہی خالق ہے، تو عبادت کے لائق وہ ہوگا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جو خالق ہے وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور جو مخلوق ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ یہ پیغام مل رہا ہے الا الذی فطرنی کے الفاظ سے۔ تو الا الذی فطرنی سے دو چیزیں سمجھا رہی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی عبادت، اکیلے اللہ کی عبادت کیوں؟ اس لیے کو میرا خالق ہے۔ نمبر دو، دوسروں کی عبادت کیوں نہیں، دوسرے معبود کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ وہ خالق نہیں ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ جو مخلوق ہو، جو محتاج ہو، وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ کیسے رکوع سجدے کے لائق ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ سورہ زخرف کی یہ دو آیتیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 to 56 کے معنی و مفہوم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پہ کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو کفر کرے بالطاغوتی، غیر اللہ کا، غیر اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرے، یہ اعلان کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں کسی کو اللہ کی عبادت کے لائق نہیں مانتا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کی عبادت کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو یہ وہ انسان ہے جو کامیاب ہے، جس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ طاغوت کی عبادت کا انکار، غیر اللہ کی عبادت کا انکار، یہ کیا ہو گیا؟ لا الہ۔ ویؤمن باللہ، ایک اللہ کو معبود مان لینا، یہ کیا ہو گیا؟ الا اللہ۔ تو یہ سورہ زخرف کی جو آیات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 26 اور 27، یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہو گئی۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 اور 27، یہ تفسیر ان کی بہترین تفسیر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں، 256 میں، اور یہ آیتیں جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی بھی تفسیر ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں
اس آیت کی طرف جو اس کے بعد ہے. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ باب اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے بنایا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو. وما امروا، حالانکہ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ لیعبدوا الہ واحدہ، کہ وہ عبادت کریں ایک ہی معبود کی. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. عما یشرکون، ان سب سے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 31 ہے 31. اتخذوا، انہوں نے بنایا. کنہوں نے؟ تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 30 اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا باقاعدہ نام آیا ہے اور ان کی بات ہو رہی ہے. تو آیت نمبر 31 میں بھی ان کا تذکرہ جاری و ساری ہے کہ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا. کنہوں نے؟ یہودیوں عیسائیوں نے. احبارہم، اپنے علماء کو. احبار یہ حبر ان کی جمع ہے، اور حبر کس کو کہتے ہیں؟ عالم کو. ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اپنی عبادت گزاروں کو. رہبان راہب کی جمع ہے، راہب کہتے ہیں ڈرنے والے کو. یعنی کہ جو اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے، وہ کیا ہوا؟ راہب ہوا. اور ان کے راہب عام طور پہ عبادت کے لیے جنگلوں صحراؤں میں چلے جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو بنا لیا تھا. کیا بنا لیا تھا؟ اربابن، رب بنا لیا تھا. ارباب رب ان کی جمع ہے. من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث کا نمبر ہے 3095 3095، اور حدیث کو روایت کرنے والے امام ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس حدیث کو. عدی بن حاتم سے روایت ہے. عدی بن حاتم طائی، مشہور و معروف شخصیت حاتم طائی جن کی سخاوت بڑی مشہور ہے، ان کے بیٹے ہیں عدی، اور یہ عیسائی تھے. کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. وفی عنقی صلیب من ذہب، جب کہ میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، گولڈ کی سلیب تھی. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا عدی، اے عدی، اطرح عنک ھذا الوطن، یہ بت جو تو نے پہنا ہوا ہے اس کو اتار دو، اس کو پھینک دو. وسمعتہ یقرأ فی سورۃ براءہ، اس سے کیا پتہ چلا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عدی بن حاتم آئے ہیں اور ان کے گلے میں کیا ہے؟ سلیب ہے. اور سلیب کس کی ہے؟ گولڈ کی ہے. اور آپ نے کہا اس کو اتار دو. اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کا کام سلیبیں بنانا نہیں ہے، سلیبیں پہننا نہیں ہے. مسلمان کا کام جس نے سلیب پہنی ہے اس کو پیار و محبت سے سمجھانا ہے کہ یہ پہننا غلط ہے، اس کو اتار دو، پھینک دو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کرسمس ڈے کے موقع پہ ہمارے کئی مسلمان بھی ایسی مجالس کا حصہ بنتے ہیں جہاں پہ عیسائیوں نے سلیب پہنی ہوتی ہے، سلیب اس بلڈنگ میں بنی ہوتی ہے، سلیب کا حال ہوتا ہے، وہاں پہ کیک کاٹنے کے جرم میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ اے عدی، اس بت کو اتار دو.
وسمعتہ، ادی کہتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، یقرأ، آپ پڑھ رہے تھے، فی سورۃ براء، سورہ براء کی یہ آیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ۔ تو اب عدی بن حاتم جو ہیں وہ حیران ہوئے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ عدی کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، وہ باقاعدہ طور پہ اپنے علماء کو سجدے نہیں کرتے تھے، ان کو رکوع نہیں کرتے تھے، باقاعدہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوا، لیکن جب وہ ان کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو اس کو حلال مان لیتے، اور جس چیز کو ان کے علماء حرام قرار دیتے اس کو حرام مان لیتے۔ تو اس میں کون سی بات ہے جی؟ آج بھی ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی یہ چیز حلال ہے کہ حرام؟ عالم دین کہتا ہے حلال تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حلال ہے، عالم دین کہتا ہے حرام ہم کہتے ہیں حرام ہے۔ تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ مسلمان بھی کیا ہو گیا، یہودیوں عیسائیوں کی طرح ہو گیا اس کام میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ایک چیز حلال ہے، لیکن اپنے عالم دین کے کہنے پہ آپ اسے حرام مانتے ہیں، تو یہ ہے اس کو رب منانا، رب ماننا، رب کا درجہ دینا۔ اور جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرام ہے لیکن آپ کے عالم دین نے اس کو حلال قرار دے دیا، آپ نے حلال مان لیا، تو یہ اس عالم دین کو رب کا درجہ دینا ہے، اور یہ غلط ہے۔ اسی کی مذمت ہوئی ہے اس آیت میں جو آپ کے سامنے ہے۔ ورنہ اگر عالم دین نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اور آپ نے حلال مان لیا یہ سوچ کر کہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ بتا رہا ہے، تو یہ اس کو رب ماننا نہیں ہے۔ رب ماننا تب ہوگا جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ چیز حرام ہے لیکن عالم دین نے کہہ دیا حلال ہے تو آپ نے اس کو حلال مان لیا، تو یہ اس کو رب کا درجہ دینا ہے، کیونکہ حلال و کسی چیز کو حلال قرار دینا یہ رب کا اختیار ہے، کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ رب کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو میں نے حلال قرار دیا آپ انہیں حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ تو کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا؟ نہیں، آپ نے اپنے اوپر چند چیزوں کو حرام کر لیا تھا، شہد کو حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کو بھی حق حاصل نہیں ہے کسی چیز کو حلال قرار دینے کا یا حرام قرار دینے کا۔ البتہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو حرام قرار دے رہا ہوں تو مراد یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز حرام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو حلال قرار دے رہا ہوں تو مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ یہ چیز اللہ نے حلال کر دی ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ بیعت کا کیا حکم ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پیروں کی بیعت کا کیا حکم ہے، کیا پیروں کی بیعت کی جا سکتی ہے؟ پیروں کی بیعت میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے پیر صاحب کی ہر بات مانوں گا، جس چیز کو وہ حلال قرار دیں گے حلال مانوں گا، جس کو حرام قرار دیں گے حرام مانوں گا۔ کیوں نہیں پوچھوں گا، دلیل نہیں پوچھوں گا، اعتراض نہیں کروں گا، تو یہ چیز جو ہے یہ اس آیت کا حصہ بن جائے گی۔ پیروں کو یہ درجہ دینا، علماء کو یہ درجہ دینا بیعت کر کے کہ آنکھیں بند کر کے جس چیز کو حلال قرار دے دیں وہ حلال مانیں گے، اور پتہ بھی ہوگا کہ شریعت نے حرام قرار دیا لیکن پیر صاحب نے کہا حلال ہے تو حلال مان لیا، یہ ان کو رب کا درجہ دینا ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ رب کا درجہ دینا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیعت کا کیا حکم ہے۔
تو بیعت تو ایک اس لحاظ سے غلط ہے کہ یہ چیز صحابہ کرام میں نہیں تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد کسی اور کی بیعت بطور ولی، بطور پیر، بطور عالم دین کرتے ہوں۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بیعت کی ہے بطور حکمران جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بطور خلیفہ حکمران عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ تو بیعت ہوتی تھی حکمران کی یا حکمران کے نائب کی بطور حکمران، بطور پیر، بطور بزرگ، بطور عالم دین کسی کی بیعت کی گئی ہو، ایسی چیز آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں نہیں ملے گی۔ تو آج بھی یہ کام کرنا ایک تو اس لحاظ سے غلط ہوگا کہ یہ بدعت ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو بیعت آج کل ہو رہی ہے وہ اس پیر کو رب کا درجہ دینا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ کی بات مانوں گا، اور ایسے لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ تو فرمایا اتخذوا احبارہم، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا تھا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو بھی رب بنا لیا تھا۔ ان کو رب کیسے مان لیا تھا؟ یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ تین معبودوں میں سے ایک ہیں۔ وما امروا، جب کہ ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر ایک ہی، ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا الہ واحدہ، مگر یہ کہ عبادت کریں ایک ہی معبود کی، بس الہ واحدہ، ایک معبود، تین نہیں۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، ان کے وہی کون؟ وہ اللہ۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، میں اس کو پاک قرار دیتا ہوں۔ اما یشرکون، ان سب سے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک ہوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے شریک ہوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ جناب عزیر علیہ السلام اللہ کے شریک ہوں۔ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو اللہ کا شریک بنا دینا۔ تو اللہ کی اطاعت میں بھی اللہ کا شریک بنانے کی، کسی اور کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے تو اس کو حلال مان لیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس نے صحیح مسئلہ بتایا ہوگا، تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو شرک قرار دیا جائے گا، یہ شرک نہیں ہے۔ وقولی، اور اس کے بعد یہ باب ہے اللہ کے فرمان کے بارے میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ من جو ہے شروع میں اس کو کہتے ہیں تبعیدیہ، جس کا معنی ہوتا ہے بعد، کچھ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کیا بناتے ہیں؟ اندادن، انداد ندن کی جمع ہے، شریک، جو شریک بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کی طرح۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے محبت کرنے کے اعتبار سے کہیں آگے ہیں۔ اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے محبت میں شرک کا، کہ اللہ سے محبت میں کسی اور کو شریک بنا دینا۔ یاد رہے کہ محبت کے لحاظ سے لوگوں کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے بالکل محبت نہیں کرتے، ذرا بھی۔ وہ محبت کس کی کرتے ہیں؟
خواہشات نفس کی، جو دل نے کہہ دیا اس کو اپنا لیا. اور یہ کون ہے؟ ملاحدہ، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں. تو یہ جو ہیں یہ اللہ سے بالکل محبت نہیں کرتے. تو یہ کیا ہوئے؟ کافر ہوئے یہ تو. دوسرے نمبر پہ وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں، اور وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت اللہ سے بڑھ کر کرتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ کسی اور سے محبت، اور اس اور سے محبت اللہ سے بڑھ کر. تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو اللہ کی ساتھ محبت میں شریک بنانا ہو گیا. اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ اور جو ہیں ان کو اللہ کے برابر محبوب بناتے ہیں، اللہ کے برابر ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی شرک ہے. اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ اللہ سے محبت ساری مخلوقات سے بڑھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، علماء سے بڑھ کر. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسا کرنے والا موحد ہے، مسلمان ہے. تو محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، مَن يَتَّخِذُ، جو پکڑتا ہے، بناتا ہے، من دون اللہ اندادا، اللہ کے علاوہ کئی شریک. یحبونہم، یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک بنا لیتے ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، اللہ سے محبت کی طرح. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. غیر اللہ سے محبت اللہ سے محبت کی طرح ہو، یہ شرک ہے. والذین آمنوا، جبکہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے محبت کرنے میں کہیں آگے ہیں. وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، نہ عبادت میں، نہ اللہ کی اطاعت میں، نہ اللہ سے محبت کرنے میں. اس کے بعد حدیث لے کر آئے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ وہ فی صحیح، اور صحیح میں ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر اس کا ہے 2323. تو صحیح میں ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ بے شک آپ نے کہا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا. اس سے پتہ چلا کہ لا الہ کہنا ضروری ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کی ادائیگی ضروری ہے. جو زبان سے لا الہ الا اللہ نہ پڑھے اور دل میں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. چاہے دل میں اس کے یہ عقیدہ موجود ہے، دل میں بھی عقیدہ ہونا چاہیے، اور زبان سے اعلان، اقرار، اعتراف بھی ہونا چاہیے. اگر دل میں عقیدہ نہیں ہے اور زبان سے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو جو یہ کام کرے وہ کیا ہے؟ منافق ہے. منافق یہ کام کرتے تھے. اور اگر دل میں عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں، اعتراف نہیں، تو یہ صورتحال ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب والی، کہ وہ بھی مانتے تھے کہ دین اسلام سچا ہے، میرے بھتیجے کا دین سچا ہے، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا. تو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ،
جو کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور دیکھیں لا الہ، الہ کیا ہے؟ نکرہ. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ لا، یعنی کہ کوئی بھی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی بھی، ہر معبود کی نفی ہو گئی. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کفر کرے، انکار کرے ہر اس کا جس کی عبادت کی جاتی من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ. حرم مالہ ودمہ، تو اس کا مال بھی حرام، اس کا خون بھی حرام. کیا مطلب؟ یعنی کہ اب ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، مسلمان کے مال پہ قبضہ کرنا جائز نہیں ہے. تو کیا کافروں کو قتل کرنا جائز ہے اور کافروں کا مال جو ہے اس پہ قبضہ کرنا جائز ہے؟ وہ کافر جس کو حربی کہتے ہیں، جس سے ہمارا اعلان جنگ ہے، جس کے ساتھ کوئی ہماری صلح نہیں ہے، کوئی ویزے والا معاملہ نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، جس کو پناہ نہیں دی گئی، تو ظاہر ہے کہ ایسے کافروں کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے. تو وہ تو جدھر بھی ملیں گے قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان سے اعلان جنگ ہے اور ان کے مال پہ قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کہہ دیا اور انکار کیا ہر اس کا جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جن کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں معبود نہیں مانتا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کا انکار کر دیا، کہا میں جناب علی رضی اللہ عنہ کو معبود نہیں مانتا، میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو معبود نہیں مانتا، میں کسی بھی بت کو معبود نہیں مانتا، کسی بھی قبر کو معبود نہیں مانتا، کسی بھی درخت کو معبود نہیں مانتا. جس نے لا الہ کہہ دیا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انکار کیا اس کا جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، حرم مالہ، تو اس کا مال بھی حرام ہے، محترم ہے، ودمہ، اس کا خون بھی محترم ہے، نہ اس کو قتل کرنا جائز، نہ اس کے مال پہ قبضہ کرنا جائز. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے. کیا مطلب؟ مراد یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کلمہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہو، دل سے نہ پڑھ رہا ہو. تو جواب یہ ہے اس کا کہ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، ہم نے اس کے ظاہری الفاظ کی طرف دیکھنا ہے. اس نے کلمہ پڑھ دیا ہمارے سامنے، ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے. دل سے اگر وہ کافر ہے، اگر وہ منافق ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ اس کا حساب کرے گا. ہم نے اس کو ظاہری طور پہ کلمہ سن کر مسلمان مان لیا ہے، اب نہ ہم اسے قتل کریں گے، نہ ہم اس کے مال پہ قبضہ کریں گے، ہم اس سے سلوک مسلمانوں والا کریں گے. تو اس میں بھی وضاحت آ گئی کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی، کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے. توحید یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کی عبادت کا انکار کریں، پھر جا کر آپ کی جان محفوظ ہوگی، آپ کا مال محفوظ ہوگا. وشرح هذه ترجمہ ما بعدها من الابواب، اس ترجمے کی شرح وہ ابواب ہیں جو اس کے بعد آئیں گے. ترجمہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ ترجمہ سے مراد ہے باب، عنوان، ہیڈ لائن، یعنی کہ وہ جو شروع میں ہے نا کہ باب تفسیر توحید و شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ. یعنی کہ یہ باب کیا تھا کہ توحید کی وضاحت اور شہادت اللہ الہ الا اللہ کی وضاحت. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترجمہ ہے اس کی شرح کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. وہ ابواب جو اس کے بعد آئیں گے اس میں لا الہ الا اللہ کی وضاحت تفصیل کے ساتھ آئے گی. یعنی کہ اب تک جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا اجمالی معنی و مفہوم ہے، مختصر طور پہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو جو باب اس کے بعد آ رہے ہیں
وہ یقیناً لا الہ الا اللہ کی شرح ہیں، لا الہ الا اللہ کی وضاحت ہیں، لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہیں۔ یہاں پہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پوتوں میں سے ایک پوتے ہیں شیخ سلیمان، انہوں نے کتاب التوحید کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے تیسیر العزیز الحمید۔ اس میں وہ کہتے ہیں یعنی انما یأتی بعد هذه ترجمۃ من الابواب شرح للتوحید، کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس باب کے بعد جو ابواب آئیں گے وہ توحید کی وضاحت ہیں، توحید کی شرح ہیں، وشہادت لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کی شرح اور وضاحت ہیں۔ لأن معنی التوحید وشہادت لا الہ الا اللہ اللہ یعبد الا اللہ، کیونکہ توحید کا معنی اور مفہوم یہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ یعبد الا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ولا یعتقد النفع والضر الا فی اللہ، اور نفع و نقصان کا عقیدہ نہ رکھا جائے مگر ایک اللہ میں، کہ نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ وما بعد هذا من الابواب بیان لانواع من العبادات والاعتقادات التي يجب اخلاصها للہ تعالی، اور وہ ابواب جو اس باب کے بعد آ رہے ہیں ان میں وضاحت ہے ان عبادات کی اور ان عقائد کی جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہیں، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا باب، اور یہ تھی وہ آیات جو اس باب میں آئی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں امام صاحب تقریباً 4 آیتیں لے کر آئے ہیں اور ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ تو ان 4 آیتوں اور ایک حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا معنی مفہوم کیا ہے اور توحید سے مقصود کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کی جائے گی، غیر اللہ سے دعا نہیں کی جائے گی، اور جو اولیاء، صالحین، انبیاء کرام، فرشتے وغیرہ جن کو لوگ پکارتے تھے، معبود مانتے تھے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اثبات بھی نفی بھی، لا الہ یہ نفی ہے، کوئی بھی معبود نہیں، الا اللہ اثبات کہ اللہ معبود ہے۔ اور یہی کچھ کہا ابراہیم علیہ السلام نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تھی، جس سے پتہ چلا کہ اطاعت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ شریعت دینے کا، حلال و حرام بتانے کا حق صرف ایک اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال و حرام کا پیغام پہنچاتے ہیں، علماء کرام بھی یہ پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن علماء کرام اس بات کے مکلف ہیں کہ ان سے دلیل پوچھی جائے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 165، جس سے پتہ چلا کہ محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ بیوی سے محبت کرنا جائز ہے، والدہ سے محبت کرنا بالکل ٹھیک ہے، والد صاحب سے محبت کرنا بالکل ٹھیک ہے، مسلمانوں سے محبت کریں اچھی بات ہے، نبی علیہ السلام سے محبت واجب ہے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو محبت میں اللہ کا شریک بنانے کی اجازت ہو، اس کے برابر کرنے کی اجازت ہو۔ اور اس کے بعد پھر حدیث ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم صحیح معنوں میں جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب ان آیات اور اس حدیث سے کیا مسائل اخذ ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔